کلام مقدس میں سے امثال اس کا 13واں باب۔ دانشمند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے، لیکن ٹھٹھا باز سرنوشت پر کان نہیں لگاتا۔ آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا، لیکن دغابازوں کی جان کے لیے ستم ہے۔ اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا۔ سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی۔ صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے، لیکن شریر نفرت انگیز وہ رسوا ہوتا ہے۔ صداقت راسترو کی حفاظت کرتی ہے، لیکن شرارت شریر کو گرا دیتی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے، لیکن نادار ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بناتا ہے پر بڑا مالدار ہے۔ آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے، پر کنگال دھمکی کو نہیں سنتا۔ صادقوں کا چراغ روشن رہے گا، لیکن شریروں کا دیا بجھایا جائے گا۔ تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے، لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے۔ جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی، لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے گی۔ امید کے برآنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے۔ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے، پر جو فرمان سے ڈرتا ہے اجر پائے گا۔ دانشمند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے، جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہو۔ فہم کی درستی مقبولیت بخشتی ہے، لیکن دغابازوں کی راہ کٹھن ہے۔ ہر ایک ہوشیار آدمی دنائی سے کام کرتا ہے، پر احمق اپنی حماقت کو پھیلا دیتا ہے۔ شریر قاصد بلا میں گرفتار ہوتا ہے، پر دیانتدار ایلچی صحت بخش ہے۔ تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوا ہوگا، پر وہ جو تنبیہ کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا۔ جب مراد بر آتی ہے تب جی بہت خوش ہوتا ہے، پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے۔ وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا، پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا۔ بدی گناہگاروں کا پیچھا کرتی ہے، پر صادقوں کو نیک جزا ملے گی۔ نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے، پر گناہگار کی دولت صادقوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ کنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے، پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بے انصافی سے برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ صادق کھا کر سیر ہو جاتا ہے، پر شریر کا پیٹ نہیں بھرتا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو، آمین۔